کیا آپ جانتے ہیں کسی غریب کے گھر میں موت صرف ایک دکھ نہیں لاتی بلکہ قرض، پریشانی اور خاموش اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی ساتھ لے آتی ہے۔ سوچیں، ایک طرف باپ کی میت گھر میں رکھی ہو، ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ایک کونے میں سہمے بیٹھے ہوں، اور دوسری طرف یہ فکر کہ آج چولہا کیسے چڑھے گا، کل کیا ہوگا اور آنے والے دن کیسے گزریں گے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تعزیت ایک رسم بن چکی ہے۔ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دو لفظ افسوس کے کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد جو خاموشی رہ جاتی ہے وہ اس گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ 3 دن تک لوگوں کا آنا جانا، بار بار چائے بنانا، کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب ایک ایسے خاندان پر ڈال دیا جاتا ہے جو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی جو زندہ تھا تو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پال رہا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جسے اٹھانا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں، ادھار مانگتے ہیں، اپنی جمع پونجی ختم کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے آنے والوں کی خاطرداری نہیں کی۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم جس تعزیت کے لیے جا رہے ہیں وہ واقعی تعزیت ہے، یا ہم انجانے میں ان گھر والوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں؟ کیا ہماری موجودگی ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے یا ایک نیا بوجھ بن جاتی ہے؟ ذرا اس لمحے کو محسوس کریں۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، دیواریں بھی جیسے سوگ منا رہی ہوں، ہر چیز ساکت ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اور اس کے دل میں ہزاروں سوال اٹھتے ہیں۔ ان کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیا وہ انہیں وہ سب دے پائیں گے جو ان کے باپ دیا کرتے تھے؟ اور انہی سوالوں کے درمیان دروازہ کھلتا ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ایک انجانی سی توقع چھوڑ جاتے ہیں اور ان کی خدمت کی جائے۔ لیکن معاشرے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب شخص کا انتقال ہوا۔ وہی اس گھر کا واحد کفیل تھا، اس کی محنت سے ہی گھر کا نظام چل رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب کچھ جیسے رک سا گیا۔ بیوہ کے چہرے پر غم کے ساتھ ساتھ صدمے کی لکیریں اور فکر کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں، اور بچے بھی ابھی تک اس صدمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب جنازے کا وقت آیا تو پورا گاؤں جمع ہو گیا، لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے، ہر چہرہ سنجیدہ تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ اسی لمحے امام صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھا، جیسے وہ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک سوچ کو بدلنے جا رہے ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ شخص جس کا ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں، اپنے گھر کا واحد سہارا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بیوہ اور معصوم بچے رہ گئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آج اگر ہم واقعی اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دروازے پر ایک چادر بچھا دی گئی ہے، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ دینا چاہے وہ خاموشی سے وہاں رکھ دے۔ یہ الفاظ صرف اعلان نہیں تھے، یہ ایک احساس جگانے کی کوشش تھی۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، جیسے ہر شخص اپنے اندر جھانک رہا ہو۔ پھر ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکالے اور چادر پر رکھ دیے۔ اس کے بعد دوسرا آیا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاموش مگر طاقتور سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی اعلان نہیں، صرف خلوص، صرف انسانیت۔ کسی نے 10 روپے، کسی نے 50، کسی نے 100، اور جس کے پاس جتنا تھا اس نے اتنا دیا۔ لیکن اصل قیمت ان پیسوں کی نہیں تھی بلکہ اس احساس کی تھی کہ جو ان کے پیچھے تھا۔ یہ اس وقت اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر معاشرہ چاہے تو کسی ایک فرد کا بوجھ سب مل کر اٹھا سکتے ہیں۔ جب جنازہ ختم ہوا اور چادر میں موجود رقم گنی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ وہ رقم 1,00,000 روپے سے بھی زیادہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے سب کو یقین نہیں آیا کہ اتنے کم وقت میں اتنی بڑی مدد جمع ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت نے ایک خاندان کی زندگی بدل دی۔ وہ بیوہ جو چند گھنٹے پہلے مستقبل کے خوف میں ڈوبی ہوئی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی امید نظر آ رہی تھی۔ بچے جو سہمے ہوئے تھے، اب ان کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، یہ ایک پیغام تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کہ یہ معاشرہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی اصل تعزیت ہے،
یہ ہے وہ انسانیت جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنو، کسی کے دکھ کو کم کرو، کسی کے مشکل آسان کرو۔ تعزیت صرف الفاظ نہیں ہوتی، صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ عمل کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ایسے بے شمار مواقع پاتے ہیں جہاں ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کبھی کسی بھوکے کو کھانا دے کر، کبھی کسی پریشان کو سہارا دے کر، کبھی کسی مجبور کی خاموشی سے مدد کر کے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل نہ صرف دوسروں کی زندگی بدلتے ہیں بلکہ ہمارے اپنے دل کو بھی سکون دیتے ہیں۔ اب ذرا خود سے سوال کریں، اگلی بار جب آپ کسی تعزیت کے لیے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا آپ بھی اس کی روایت کا حصہ بنیں گے جو بوجھ بڑھاتی ہے، یا آپ وہ قدم اٹھائیں گے جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ سوچ ہر گاؤں، ہر محلے، ہر شہر میں پھیل جائے تو ہمارا معاشرہ واقعی بدل سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بوجھ کو کم کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جہاں کوئی بھی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ سوچ پھیلے اور مزید لوگ اس تبدیلی کا حصہ بن سکیں۔ اور ایسی ہی دل کو چھو لینے والی حقیقت پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم اس روایت کو بدلیں گے، کیونکہ یاد رکھیں تبدیلی کسی اور سے نہیں، ہم سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کا ایک قدم کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ شکریہ۔